انسان کی جو سب سے بڑی صفت ہے اس کے اندر وہ اس کی فکر ہے. ایک انسان کی جو فکر ہے یہی اس کو بڑا بناتی ہے. دین کی فکر، اپنی ذات کی اصلاح کی فکر، اور غلط فکر اسے نیچے لگی جاتی ہے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ساری رات ادھر ادھر جاگتے رہتے تھے کئی دفعہ، اور ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ شب ہجر کسی کی سوتے کٹے ہے، شب غم کسی کی روتے کٹے ہے، یہ ہماری کیسی شب ہے الہی جو نہ سوتے کٹے ہے نہ روتے کٹے ہے. عجب شعر امت کی فکر کے اندر گزر رہے ہیں، پریشان ہیں. بیوی ان کی پوچھتی تھی کہ حضرت نیند نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے، کیا فکر ہے؟ فرماتے تھے کہ اگر تمہیں بھی فکر وہ لگ جائے جو مجھے لگی ہے تو جاگنے والے دو ہو جائیں، جاگنے والے دو ہو جائیں. یہ جو دین پھیلا ہے میرے عزیزو، یہ خالی ترتیب سے نہیں پھیلا. یہ جو اللہ نے دعوت تبلیغ کے کام کو ساری دنیا کے انسانوں کو متوجہ کیا اس کام کی طرف 6 براعظم کے اندر، یہ کسی کی فکر تھی. دیکھو نا، یہ جو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی تھے، ایک مرتبہ ایک بارات کے اندر کہیں گئے ہوئے تھے. مولانا اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہاں جہاں یہ بارات گئی ہوئی تھی ادھر کی 2 عورتیں آپس میں کچھ مشورہ کر رہی تھی، کچھ بات کر رہی تھی. تو ایک عورت نے کہا کہ ہمارے گھرانے کے اندر یہ دین کچھ کم ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے. فکر مند ہو گئی، باتیں کر رہی تھی. تو دوسری عورت نے کہا کہ کیا کرنا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ صورت یہ ہے کہ اگر اس بارات کے اندر کوئی عالم ہے تو میں اپنی بیٹی اس کو دینے کے لیے تیار ہوں تاکہ ہماری نسل میں دین باقی رہے. تو اسی بارات کے اندر معلوم کیا گیا تو مولانا اسماعیل صاحب تھے، مولانا الیاس کے جو والد. تو بہرحال معلومات سے پتہ چلا مولانا اسماعیل صاحب ہیں. تو ان عورت نے اپنی بیٹی مولانا اسماعیل صاحب کو نکاح کے اندر پیش کی کہ اگر آپ چاہیں تو. یہ غالباً مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا نکاح تھا. ان کی پہلی شادی سے مولانا محمد صاحب پیدا ہوئے. دوسری جو بیوی تھی ان سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئی. تو اب دیکھیں کہ فکر کون کر رہا ہے. 2 عورتیں ایک شادی کے اندر فکر کر رہی ہیں، لیکن اس کے اثرات اللہ کدھر کدھر ڈال رہا ہے. وہاں سے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور پھر مولانا الیاس ان کا جو خاندانی مدارس تھے، ان کے والد صاحب کے مدارس تھے، پھر بڑے بھائی نے وہ مدارس سنبھالے. میوات کا علاقہ، اس کے اندر ان کے کافی مدارس تھے. بڑے علماء کرام، بڑے حفاظ فارغ التحصیل ہوتے تھے یہاں سے. تو پھر بھی جو عام معاشرے کے اندر
دین کی کمی تھی، اس کا ایک غم کھایا جا رہا تھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ جو تو آتے ہیں مدرسے کے اندر حفاظ اور علماء بن جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عام معاشرے کے جو لوگ ہیں وہ پھر اس طرف متوجہ، دین کی طرف کس طرح متوجہ کیا جائے۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے یہ سجھایا، وہ ایک الگ کارگزاری ہے کہ کیا بات پیش آئی، کس طرح وہ حج پر گئے، وہاں پر فکر مند ہوئے، پھر خواب آیا، پھر خواب انہوں نے مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو غالباً سنایا۔ یہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھتیجے تھے، مولانا ان کے بڑے بھائی مولانا یحییٰ کے بیٹے تھے۔ تو کہا جی خواب کے اندر کیا اشارہ ملا؟ کہا جی خواب کے اندر یہ آیا کہ تم سے کام لیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر تو فکر مندی کی بات ہی نہیں ہے، کام لینے والا خود ہی لے لے گا۔ بہرحال یہ آج سے واپس تشریف لائے بستی نظام الدین کے اندر، اور وہاں یہ جو میوات کا علاقہ ہے وہاں پر کام شروع کیا۔ تو شروع میں یہ حکے کے بڑے شوقین تھے میواتی، تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ وہاں کسی درخت کے نیچے حکا لے کے بیٹھ جاتے، اور جو جانے والا ہوتا اس کے بٹھاتے، کوئی کدھر جا رہی کام کے سلسلے میں جا رہا ہوں، تو کتنے پیسے تم کو مال ہوگی؟ کہا جی 8 آنے اس وقت یہی 8 آنے سمجھو 1000 روپیہ ہوتا تھا۔ تو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ 8 آنے میں تجھے دے دیتا ہوں، تو یہاں بیٹھ جا، جو کام میں کہتا ہوں وہ کام تو کر۔ اگر ٹھیک ہے یہ تو بڑا اچھا کام ہے، بیٹھے بیٹھائے 8 آنے مل جائیں گے، کوئی بڑا کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، ادھر بیٹھے بیٹھے کام ہوگا۔ تو پھر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ان کو دین کی بات ان سے کرتے رہتے، اور ساتھ وہ حقہ بھی پیتے رہتے، جو مقامی میواتی تھے تو حقہ بھی پی رہے ہیں، ساتھ ساتھ باتیں سن رہے ہیں۔ 10 سال کی لگاتار محنت سے، کیونکہ جب کسی چیز کا آغاز کیا جاتا ہے، شروع کی جاتی ہے معاشرے میں، تو اس پر وقت لگتا ہے۔ تو وہ پھر 10 سال لگے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کو پہلی 3 دن کی جماعت نکالنے کے لیے۔ تو بڑا اللہ رب العزت نے کیا، سن 1926 میں غالباً کام شروع ہوا، تو کرتے کرتے سن 44 تک یہ کام پورے ہندوستان کے اندر، بر صغیر پاک و ہند کے اندر یہ پھیل گیا۔ اللہ رب العزت نے اس کو مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی فکر کی وجہ سے بہت جلدی اس کام کو اللہ رب العزت نے پھیلایا۔ تو یہ فکر ہے، جتنی فکر مندی کے ساتھ کام کیا جائے گا اتنی فکر کے ساتھ اللہ اس کو پھیلائیں گے۔ بڑا پیارا شعر ہے کہ فکر نبی جس کے سینے میں ہے، کہیں وہ مرے وہ مدینے میں ہے، فکر نبی جس کے سینے میں نہیں، مدینے میں مر کے بھی مدینے میں نہیں۔